حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی۔ اما بعد فقد قال امام حسن علیہ السلام یا ابا سعید علت مصالحتی لمعاویہ نفس علتی مصالحتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأہل مکہ حین انصرف من الحدیبیہ۔ ناظرین کرام، امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا ممکن ہے، اور امام کی زندگی کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک اہم موضوع امام علیہ السلام کا صلح تھا۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حق بجانب ہوتے ہوئے خلافت کا حق امام کو تھا، حاکم امام تھے امام علی علیہ السلام کے بعد، لیکن اس کے باوجود کیوں امام علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کیا؟ اور یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے بعض نے اس صلح سے سوء استفادہ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امام علیہ السلام نے معاذ اللہ معاویہ کی بیعت کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صلح ایک الگ چیز ہے، بیعت ایک الگ چیز ہے۔ امام علیہ السلام کے نورانی کلام سے، امام کے ارشاد گرامی سے ہی ہم استفادہ کریں گے کہ کیوں امام علیہ السلام نے صلح کیا، صلح کرنے کی وجہ کیا تھی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی ہے کتاب علل الشرائع میں، جب ابو سعید نے سوال کیا امام حسن علیہ السلام سے، فرزند رسول آپ جانتے ہیں کہ آپ حق بجانب ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کیا، صلح کرنے کی وجہ کیا تھی، کیا سبب تھا؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، یا ابا سعید الست حجت اللہ علی خلقہ و اماما علیہم، کیا میں خدا کی طرف سے لوگوں پر حجت نہیں ہوں؟ کیا میں لوگوں کے اوپر امام نہیں ہوں؟ قال، ابو سعید کہتا کہ قلت، تو میں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ خدا کی طرف سے حجت ہے اور خدا کی طرف سے لوگوں کے اوپر امام ہیں۔ تو قال، امام نے فرمایا، الست الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی ولأخی، کیا میں وہی نہیں ہوں جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائے امام ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ قلت، تو میں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ جو ہے چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائیں امام ہیں۔ تو قال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا، پس فانا اذن امام، پس میں امام ہوں، لو قمت، چاہے میں کھڑے ہو جاؤں یعنی چاہے میں قیام کروں، وانا امام اذا قعدت، پس میں امام ہوں چاہے میں صلح کروں۔ یا ابا سعید، اے ابا سعید، علت مصالحتی لمعاویہ، میں نے جو معاویہ کے ساتھ جو میں نے صلح کیا ہے اس میں علت نفس علتی مصالحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأہل مکہ، اس میں وہی مصلحت ہے جو مصلحت پیغمبر اسلام کے صلح میں جو مصلحت تھی اہل مکہ کے ساتھ، اہل قریش کے ساتھ، حین انصرف من الحدیبیہ، کہ وہ حدیبیہ سے پلٹ گئے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ پیغمبر اسلام جب مدینہ سے تقریباً 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف آئے تو مکہ والوں نے نہیں چھوڑا، پھر وہاں پر پیغمبر اسلام نے صلح کیا اور پھر وہاں سے پیغمبر اسلام عمرہ کو بجا لائے بغیر 1400 مسلمانوں کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لائے۔ پیغمبر اسلام کے صلح میں جو مصلحت ہے وہی مصلحت امام فرماتے ہیں کہ میرے اسی صلح میں بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اولئک کفار بالتنزیل، یعنی پیغمبر اسلام
نے جن کے ساتھ صلح کیا تھا وہ تنزیل کے منکر تھے، وَمَعَوِيَةُ وَأَصْحَابُهُ كُفَّارٌ بِالتَّاوِيلِ، لیکن معاویہ اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ تعویل کے منکر ہے۔ یا ابا سعید، امام فرماتے ہیں اے ابا سعید، اذا کنت اماما من قبل اللہ تعالی، جب میں خداوند تبارک و تعالی کی طرف سے امام ہوں تو لم یجب ان یصفہ رائی فیما آتیتہ من محادنت او محاربت، پھر آپ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ میرا جو نظریہ ہے، میرے نظریے کے اوپر اعتراض کرے، میری جو رائے ہے اس کو خطا سمجھے، چاہے میں صلح کروں چاہے میں جنگ کروں۔ وَإِن كَانَ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِيمَا آتَيْتُهُ مُلْتَبِسًا، اگرچہ جو میں نے صلح کیا ہے اس میں وجہ اور علت پوشیدہ ہو، آشکار نہ ہو، لیکن اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ الا تر الخضر علیہ السلام، کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ لما خرق السفینۃ وقتل الغلام، جب حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، بچے کو قتل کیا، وَأَقَامَ الْجِدَارَ، اور دیوار کو انہوں نے کھڑی کی، تو سخت موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ کیوں ناراض ہو گئے؟ لِاشْتِبَاهِ وَجْهِ الْحِكْمَةِ عَلَيْهِ، کیونکہ حضرت موسیٰ کے اوپر جو حکمت تھی وہ حکمت پوشیدہ تھی۔ لہٰذا جناب حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا، اور صلح کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاویہ کو آپ امام مانے، معاویہ کو حاکم مانے، بلکہ اس میں بہت سے اسباب تھے۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ خود امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کی جان محفوظ رہے۔ اما جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام علیہ السلام نے بیعت کی تھی، یہ ایک غلط نظریہ ہے، ایک غلط فکر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ ابو الاعلیٰ مودودی جو کہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں، وہ کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ معاویہ کی ہلاکت کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے ان میں سے ایک کام بھی کافی تھا۔ مثلا وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین کے اوپر سب و شتم کی جو غلط سنت رکھی، یہ اس کی ہلاکت کے لیے یہ کافی تھا۔ اسی طریقے سے وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے کئی اصحاب کو معاویہ نے قتل کیا، ان کے ہلاکت کے لیے یہ کام کافی تھا۔ اسی طریقے سے وہ لکھتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا یہی کافی تھا اس کے ہلاکت کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزید کو جو خلیفہ اور جانشین بنایا، اس کی ہلاکت کے لیے، معاویہ کی ہلاکت کے لیے ہی کام کافی ہے، چیز آئے کہ یہ سب کے سب کام۔ لہٰذا ابو الاعلیٰ مودودی جیسا عالم جب یہ اعتراف کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ معاویہ نے ایسے کام کیے ہیں کہ جو کام کیا ہے ان جرائم میں سے، ان امور میں سے ایک کام بھی معاویہ کے لیے، معاویہ کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، تو اس کی بیعت کرنا امام علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہے؟ دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔